اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز عامرہ ظہیر آپ کو اپنی اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آج اپنا اردو ادب کا لیسن کرنا ہے، جس کا عنوان ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں اب اس سے پہلے یہ کہ ہم لیسن سٹارٹ کریں، میں آپ کو کچھ انسٹرکشنز دے دوں کہ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ آپ متوجہ ہو کے بیٹھنا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں پینسل ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم جو اہم نکات ہیں اور مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور جب پڑھائی کے دوران میں جو لفظ بھی میں آپ کو میننگ بتاؤں یا آپ کو کہوں اس کو انڈر لائن کیجیے، تو آپ نے انڈر لائن اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ کو ساتھ ساتھ میں مرکب الفاظ بھی انڈر لائن کرواتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کون تھیں؟ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پیج 19 میں کہ تصویر دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اب آپ اس چہرے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے قومی رہنما حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ ہیں، چینی ہمشیرہ مطلب ان کی بہن ہے، اور انہوں نے قائد اعظم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا۔ اور قائد اعظم کون تھے؟ ہمارے بانی، جن کی وجہ سے ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو جو کتاب پہ ہماری مشقیں دی ہوئی ہیں ہم ان کو حل کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو سوال جواب کرواؤں گی، اور آخر میں ہم میں آپ کو ایک سوال دوں گی، تخلیقی سوال، جیسا کہ آپ ہمیشہ ہر لیسن کے آخر میں کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم باقاعدہ اب آغاز کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ اہم نکات کو، اہم باتوں کو انڈر لائن کرتے چاہیے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ کون سی بہن تھی؟ چھوٹی بہن تھی۔ آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں کہیں ڈیٹس آ گئی ہیں، کوئی اس طرح کی چیز، اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ کب پیدا ہوئی؟ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ پاکستان کے قیام کی تحریک میں، یعنی جب پاکستان بنانے کی تحریک شروع ہوئی تھی، کوششیں شروع ہوئی تھیں، فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا، قدم قدم پر، ہر جگہ پر، ہر موقع پر۔ انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا، یعنی ان کو ایک جگہ پر متحد کیا، اور مسلم لیگ تحریک کا نام، ٹھیک ہے۔ اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی خدمات کے سلے میں، یعنی محترمہ فاطمہ جناح کی کیا خدمات تھیں؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی کا ہر موقع پر ساتھ دیا، دوسرے یہ کہ انہوں نے خواتین کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ پیراگراف دیکھیے۔ ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ان کے بھائی محمد علی جناح نے 1919 میں، کب؟ 1919 میں، آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں اس کو بھی، 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا۔ اب ہم ان کے بارے میں پہلے پڑھیں گے نا، وہ کہاں پہ، جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئیں، کب پیدا ہوئے، ان کی تعلیم کیا تھی، اور اس کے بعد ان کی خدمات کیا تھیں، ان کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا۔ یہ سب ہم اس شخصیت کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا۔ وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم رہیں۔ مقیم، آپ اس کو انڈر لائن کیجئے، مقیم مطلب رکیں، ٹھہری، سٹے کیا۔ انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی، اور 1922 میں ڈینٹسٹ یعنی دانتوں کے معالج کی سند حاصل کی۔ آپ سند کیا مطلب؟ ڈگری، آپ اس کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی اہم ہے کہ آپ کو ڈینٹسٹ کے یعنی دانتوں کے معالج کی ڈگری کب ملی؟ 1922 میں، یعنی لے کر وہ واپس آئیں کے بعد اپنے بھائی کے پاس بمبئی آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال تک لندن میں رہیں۔ وہاں کی ترقی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا عرصہ انہوں نے لندن میں گزارا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ ایک آزاد ملک ہے، اور وہاں پہ ہر انسان جو ہے وہ ان کو اپنی آزادی کا حق حاصل ہے، اپنی رائے کا حق حاصل ہے۔
تو وہ اس چیز سے بہت متاثر تھیں. وہ یہی چاہتی تھیں کہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کو بھی اس طرح کی آزادی حاصل ہو، اپنی آزادی رائے کا حق حاصل ہو، اور اسی طریقے سے وہ بھی زندگی گزاریں. اور جہاں انہوں نے وہاں کی ترقی دیکھ کے وہ بھی اس چیز سے متاثر تھیں کہ ہم مسلمان بھی اس طرح کی ترقی کریں. اس وجہ سے وہ ان سے متاثر ہوئی اور اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمیں بھی اسی طرح کی آزادی حاصل ہو. انہوں نے جان لیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے. سمجھ آ گئی؟ اب اگلا پیراگراف ہے، آخری پیراگراف اس پیج کا. پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح عام لوگوں کی بھلائی کے کام میں مصروف ہو گئیں. یعنی انہوں نے اپنے دوسروں کے فائدے کے لیے، بہتری کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کھولا. یعنی ان کے کام کیا تھے جو انہوں نے دوسروں کے لیے کیے کہ کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کھولا. کون سا؟ کس نام سے؟ خاتون پاکستان کے نام سے. آپ اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں. جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا. وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. جب ہم اگر ان کے بارے میں ہم یہ لکھیں، اگر میں بالفرض آپ کو یہ سوال دے دوں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پہلے ان کی آپ ڈیٹ آف برتھ، اور پھر ان کی جو ہے خدمات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قائد اعظم کے ساتھ ان کی پاکستان کے لیے کیا خدمات تھیں. اس کے بعد وہ انہوں نے کیا تھی بائی پروفیشن، وہ کیا تھیں، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر ان کی خوبیاں کیا تھیں، اس کو انہوں نے اپنی قوم کے لیے اور کیا کام کیا، اور وہ اپنی سیرت کی کیسی تھیں، اخلاق کی کیسی تھیں. وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. وہ بہت سلیقہ مند تھی. یعنی ہر کام طریقے سے کرنے والی، سلیقہ مند، ہر کام کو طریقے سے کرنے والی تھی. آپ اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں. صاف ستھرا لباس پہنتی، اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتی، اپنا کام وقت پر کرتی. انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی. اسکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتی. کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا. یعنی یہاں ہم یہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اگر ہم آج کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم کل کریں گے. نہیں، ویسی نہیں تھی. ان کے ہاتھ میں یہ چیز شامل نہیں تھی. وہ آج کا کام کل پر ٹالنے، مطلب ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں تھی. وہ جو اس دن کا کام تھا آج اس دن ہی کرتی تھیں. وہ صفائی کا خاص خیال رکھتے. یہ ان کی خوبیاں ہیں. ساری اس پیراگراف میں ان کی ساری خوبیاں ہمیں بتائی گئی ہیں. اب اگلا پیراگراف دیکھیے، پیج 20 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بچوں کے نام ایک پیغام دیا ہے. اور کیا ہے پیغام، وہ ہم پڑھتے ہیں اب. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا. 25 جون 1949 کو، کب؟ 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا. اب انورٹڈ کوماس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تم ہماری سب سے بڑی دولت. تم کون؟ بچے. تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو. سرمایہ مطلب کل پونجی جو ہوتی ہے، دولت. ہم ٹھیک ہے، آپ اس کو خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسکول میں ہو یا گھر پر، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ. یعنی طریقہ، یعنی اپنی عادت میں شامل کر لو. وقت کی قدر کرو. تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو. یعنی یہ بچوں کو انہوں نے نصیحت کی ہے. کب؟ 25 جون 1949 کو. آپ اس کو بھی انڈرلائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ آخری لائن پہ آ جائیں اس لیسن کی. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967، آپ 67 آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی، آپ کہیں 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا. ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ اس پہ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں. قائد اعظم کی پکچر بنی ہوئی ہے، ساتھ ان کی ہمشیرہ ہے. ہمشیرہ مطلب ان کی بہن. دونوں بہن بھائی ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک موومنٹ دکھائی گئی ہے کہ جہاں پہ وہ نظر آ رہے ہیں کہیں جانے کے لیے. اس میں آپ ہم مرکب الفاظ بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی تو اب میں نے آپ کو میننگ بھی بتائے، اور ساتھ میں نے آپ کو اہم نکات بھی انڈرلائن کروائے. آپ اس میں مرکب الفاظ بہت سے آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ مادر ملت ہے، آپ اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میرے مادر ملت ہو گیا، اور اس کے علاوہ صاف ستھرا لفظ اس میں ہے وہ آپ انڈرلائن کر سکتے ہیں. نظم و ضبط کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کھیل کود ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح کے مرکب الفاظ اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جب آپ کا کام کیا ہے، آپ نے ایک دفعہ میں نے ریڈ کر دیا نا اس کو، اب آپ نے خود بھی اس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو مرکب لفظ ملتا ہے تو آپ ضرور انڈرلائن کیجیے. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد بھی کیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے. آپ نیچے دیکھیں تصویر کے نیچے یلو وہ بلاک دیا ہوا ہے.
خاص الفاظ لکھا ہوا ہے، خاص الفاظ کہ اس سبق میں سے جو خاص اہم الفاظ ہیں وہ یہاں ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں: تحریک، خواتین، خدمات، ترقی، آزادی، بھلائی، صفائی، پاکستان، سرمایہ، اطاعت۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری پڑھائی ہو گئی۔ اب ہم کریں گے کتاب کا کام، جو کہ ہم کتاب کے اوپر ہی کریں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے جو سوال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ سوال نمبر 1 کی صفحہ نمبر 21 ہے کہ سبق کے مطابق سوالوں کے جوابات لکھے۔ یہ آپ اس کو شارٹ کوسچن آنسرس میں بھی لے سکتے ہیں، آپ یعنی ایک لائن کا جواب جو ہوتا ہے، آپ اس کو خالی جگہ میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ 2 طریقے سے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں: ایک یہ کہ ہم ان کو شارٹ کوسچن آنسرس میں ڈال سکتے ہیں جس میں آپ اس کے ایک لائن کا جواب لکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم بلینک یعنی خالی جگہ بنا کر آپ کو اس میں دے سکتے ہیں۔ 2 طریقے سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں البتہ آپ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں لکھ رہے ہیں بالفرض، تو اس میں دیکھیں ہم ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم ان سوالوں کو جب ان سوالات کے جوابات کو جب ہم جمع کریں گے تو مکمل طور پر ہم ان کے بارے میں جان پائیں گے۔ اور لیسن کے دوران میں جو میں نے ابھی آپ کو ان کی خوبیاں بتائی تھیں، کچھ اس میں ہم وہ شامل کر لیں گے، اور اس طرح ہم ان کے مکمل ان کی شخصیت کے بارے میں ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں سبق کے میں آپ کو 2 طریقے سے پہلے سوال کو ڈیفائن کروں گی۔ پہلے میں آپ کو ایک لائن کے جواب کی صورت میں بتا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو ان کو خالی جگہ کی صورت میں بتا دیتی ہوں۔ سبق کے مطابق سوالوں کے جوابات لکھیے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے: محترمہ فاطمہ جناح کا قائد اعظم سے کیا رشتہ تھا؟ اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح کا قائد اعظم سے چھوٹی بہن کا رشتہ تھا، یعنی ان کی بہن تھی، ہمشیرہ کا رشتہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال: محترمہ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئی؟ آپ نے صرف ون ورڈ آنسر نہیں دینا، پوری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آنسر۔ جب آپ کو کہتے ہیں نا ایک لائن کا جواب، تو ایک لائن کا جواب کا مطلب ہے کہ پوری لائن یعنی پوری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کا آنسر ہو۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ ایک لفظ میں جواب دیں تو پھر آپ ایک لفظ لکھ سکتے ہیں بس۔ محترمہ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئیں؟ آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 میں پیدا ہوئیں۔ اب اس میں اب ان کو اس لائن کو ہم اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک یعنی 2 سوال بنا دیے اس کے۔ محترمہ فاطمہ جناح کہاں پیدا ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح کراچی میں پیدا ہوئی۔ امید ہے بچوں آپ کو میری بات جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، میرا لیسن آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یقیناً۔ پھر ہے محترمہ فاطمہ جناح کو دیے گئے لقب کا نام تحریر کیجیے۔ کیا کہا گیا تھا؟ مادر ملت یعنی قوم کی ماں، کس بنا پر؟ ان کی خدمات کے صلے میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کتنے سال لندن میں گزارے؟ محترمہ فاطمہ جناح نے 5 سال لندن میں گزارے۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ ٹھیک ہے، پھر آخری سوال دیکھیے: محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال 9 جولائی 1967 یعنی 1967 میں کراچی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ سمجھ آئی؟ اب ہم انہی سوالات کو اگر ہم خالی جگہ ملاتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی ڈیش تھیں، چھوٹی بہن تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ڈیش میں پیدا ہوئیں 31 جولائی 1893 میں پیدا ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کہاں پیدا؟ محترمہ فاطمہ جناح ڈیش پیدا ہوئیں، کراچی میں پیدا ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا لقب ڈیش ہے، محترمہ فاطمہ جناح کا لقب مادر ملت ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح ڈیش سال لندن میں، محترمہ فاطمہ جناح نے ڈیش سال لندن میں گزارے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 5 سال لندن میں گزارے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ڈیش اور ڈیش میں ہوا، یعنی کب اور کہاں؟ کب؟ 9 جولائی 1967 یعنی 1967 میں کراچی میں ہوا۔ یعنی ان سوالات کو ہم سوالات جوابات کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں اور خالی جگہ میں بھی لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا اسی پیج کا سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں کہ سبق کے مطابق آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ جی
سبق کے مطابق خالی جگہ پورا آپ نے کرنی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم ڈیش پر ساتھ دیا، بلینک میں کیا آئے گا؟ قدم قدم پر ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ آزادی سب سے بڑی ڈیش ہے، بلینک میں کیا آئے گا؟ آپ نے ڈیورنگ دا ریڈنگ کیا پڑھا تھا؟ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر ہے غریب مریضوں کا علاج ڈیش کرتی تھیں، غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھیں، کیا لکھا جائے گا بلینک میں؟ مفت کرتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت ڈیش تھا، کیا؟ بچوں سے بہت پیار تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آخری بلینک دیکھیں، وقت کی ڈیش کرو، وقت کی قدر کرو، یہ کہاں تھا؟ یہ انہوں نے بچوں کو جب اپنے اس پیغام میں نصیحت کی تھی نا، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر ہے سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے محترمہ فاطمہ جناح کو ماضر ملت کا ڈیش دیا گیا لقب، ٹھیک ہے، چاروں میں سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ پھر ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ ڈیش لندن میں رہیں کتنے سال؟ 5 سال، 7 سال، 9 سال، 11 سال، 5 سال، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح ڈیش میں پیدا ہوئیں، یعنی کہاں پیدا ہوئیں؟ شہروں کے نام دیے ہوئے ہیں، لاہور، بمبئی، لکھنؤ، کراچی، تو کہاں پیدا ہوئی تھیں؟ کراچی میں پیدا ہوئی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا کراچی میں ڈیش انتقال ہوا، کب؟ 9 جولائی 1967، یعنی 9 جولائی 1967 کو انتقال ہوا ان کا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں، ہمارا پیج نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ پیج ہے پیج 22 بک کا، اور اس میں جملے دیے گئے ہیں۔ آپ اس میں پہلا لفظ دیکھیے، تعلیم۔ اگرچہ جملے آپ لوگ خود بناتے ہیں، پھر بھی میں آپ کے آسانی کے لیے ایک جملہ بول دوں گی، آپ اپنے طرف سے بھی جملے لکھ سکتے ہیں، صرف آپ کے آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جملے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تعلیم، کیا جملہ بنائیں گے؟ مختلف جملے بن سکتے ہیں، لیکن جو میں جملہ آپ کو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے آزادی، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہے بھلائی، ہمیں دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ قوم، پاکستانی قوم بہت بہادر ہے، پاکستانی قوم بہت بہادر ہے۔ سرمایہ، بچے ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 5، درج الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے، یعنی الفاظ یہ گئے ہیں، آپ نے میننگ ان کے سامنے لکھنے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قیام، قیام کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا، کیا ہے؟ ٹھہرنا یا رکنا۔ ابتدائی، بنیادی، شروع، یعنی بیسک۔ بھلائی، بہتری، عزیز، پیارا، اطاعت، فرما برداری۔ پھر ہے شعار، طریقہ، عادت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن طریقہ زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آپ کا، ہم نے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنے اب سوال جواب، جیسا کہ ہم نے پہلے اسے پڑھا کہ آپ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کون تھی، کہاں پیدا ہوئی، کیا تعلیم حاصل کی، اور ان کی کیا خدمات تھیں، ان کی کیا عادات تھیں، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں ہم کریں گے، اگرچہ ہم نے جملے بنا لیے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے، اب ہم نے سوال جواب کرنے ہیں۔ سوال جواب میں آپ دیکھیے، پہلا سوال ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ماضر ملت کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب کیا ہوگا کہ پاکستان کے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا تھا، انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر خواتین کو جمع کیا، اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، اس لیے ان کو ماضر ملت کہا گیا۔ یعنی کیا سوال ہو سکتا ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح کو ماضر ملت کیوں کہا گیا؟ کس لیے کہا گیا؟ کہ انہوں نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا، اور انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر خواتین کو جمع کیا، اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، جس کی بنا پر محترمہ فاطمہ جناح کو ماضر ملت یعنی قوم کی ماں کہا گیا، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب دیکھیے آپ، دوسرا سوال ہمارا ہے، 25 جون 1949 کو فاطمہ جناح نے بچوں کو کیا پیغام دیا تھا؟ آپ کو بھی میں نے لیسن کے دوران میں پڑھایا ہے نا، کہ انہوں نے بچوں کو ایک خاص پیغام دیا تھا، کہ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت، ہم کیا جواب لکھیں گے اس کے لیے؟ محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا،
انہوں نے 25 جون 1949 کو بچوں کو پیغام میں کہا، آپ انورٹڈ کوماس دیکھیں، تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر میں، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ۔ وقت کی قدر کرو۔ تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ ٹھیک ہے، یعنی مطالعہ کیا، کتابیں پڑھنا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا نا، تو یہی انہوں نے بچوں کو نصیحت کی کہ ہمیں بچوں کو بھی ان چیزوں کی عادت ہونی چاہیے۔ کلیئر؟ ابھی آپ کو میں نے یہ سوال آپ نے پڑھے۔ اب ہاں، تخلیقی کام میں آپ کو میں تخلیقی کام کیا ہے، اب ہم ہمیشہ کوئی نظم بھی کریں یا جو ہم کوئی لیسن کرتے ہیں تو آخر میں آپ کو ایک کریٹو کوشچن دیا جاتا ہے جس کا جواب آپ لوگ خود لکھتے ہیں، لیکن آپ ٹیچر آپ کو اس کے لیے ہنٹس ضرور دیتی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کوشچن آپ کا کیا ہے، آپ نے تمام لیسن ریڈ کیا ہے اور اس لیسن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ آپ کس طریقے سے لکھیں گے، کہ سب سے پہلے کہ وہ کب پیدا ہوئیں، وہ کون تھیں، اب کب اور کہاں پیدا ہوئیں، کون تھیں، انہوں نے ان کی کیا خدمات تھیں، ان کی کیا عادات تھیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے مطلب بھائی کا ساتھ دیا، یہ سب کچھ آپ نے اس میں، اور کب ان کا انتقال ہوا، یہ جب آپ سب کچھ اس میں شامل کر دیں گے یہی 5 زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 لائنوں کا یہ ایک پیراگراف بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اور یقیناً آپ کو یہ میرا جو آج کا لیکچر ہے وہ ضرور سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس کو ضرور یاد کریں، یہ آپ کا گھر کا کام بھی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، گھر کے کام میں اس لیسن کی پڑھائی کرنی ہے، اور جتنا کام میں نے آپ کو، چاہے وہ کتاب پر کروایا، چاہے میں نے سوال جواب کرائے ہیں، وہ سب آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کی پریکٹس کہاں کرنی ہے، اپنی رف نوٹ بک پر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں پریکٹس کرنی ہے، اپنی رف نوٹ بک پر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے ایسا، آپ اچھے بچے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے ٹیچرز کی بات سنتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے پیغام بھی ہے کہ عظیم قومی شخصیات سے محبت، پاکستان سے محبت ہے۔ اب عظیم قومی شخصیات کون سی آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں؟ آپ جیسے سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں محترمہ فاطمہ جناح ہی آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے اپنے بھائی کا، یعنی جو ہمارے قومی رہنما ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ دونوں قومی شخصیات ہیں، اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال ہیں، اور اس طرح کی بہت سی جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور تمام قومی شخصیات کہلاتی ہیں، اور ان سے محبت، ہمیں وہ ہمارے قومی ایک طرح سے ہیرو کہہ سکتے ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی جو انہوں نے ہمیں مطلب ان کی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمیں ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے، اور جن کی وہ تاکید کر کے ہمیں گئے ہیں، ہمیں ضرور سننا چاہیے، اور ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بینگ پاکستانی یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور آزادی کی قدر و قیمت تو ہم ان سے جان سکتے ہیں نا جو آزاد نہیں ہے۔ ہم ایک آزاد قوم ہے، اور ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں ایک مطلب مکمل جدوجہد اور اپنے ملک کو کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ بچے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ نے محنت کریں گے اور پاکستان کا نام اس دنیا میں روشن کریں گے، اور پاکستان کو خوشحال بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ یقیناً آپ سب بچے دھیان سے سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی جو بھی جس کو جہاں بھی مدد کی ضرورت ہو آپ ان کے کام آئیں، اور یہی ہماری ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمارا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔